پاکستان اور افغانستان ایک کلمہ یہاں بھی ہے، تو یہ بت شکنوں کے جو لیگیسی ہے وہ بت پرستوں کی گود میں تو نہیں جانا چاہیے انہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، جس طرح ہمارے باقی شرکاء نے بھی ہندوستان کا حوالہ دیا اور خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا کہ وہ جو بیرونی ممالک ہے یا پڑوسی ممالک ہیں ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی 1970s کے عشرے میں جب افغانستان کے اندر ظاہر شاہ کی حکومت گئی، سردار داؤد کی حکومت آئی، تو اس کے بعد سے لے کر جو ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے درد تختہ ہونے تک جب طالبان آئے، تب تک ہندوستان نے افغانستان کے اندر ٹھیک ٹھاک سرمایہ کاری کی اور نفرت کے بیج بوئے۔ جس طرح آج خود ہندوستان کے اندر اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کے نام پر خود اپنے ہی ملک کو نفرت کا شکار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں نے افغانستان کے اندر بھی نفرت کے گہرے بیج بوئے تھے۔ لیکن بعد ازاں وہی ہوا جب یو این کے کمپاؤنڈ میں ڈاکٹر نجیب تھے تو اس وقت یو این نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان ان کو پناہ دے، لیکن اس وقت جو کابل میں ہندوستان کے سفیر تھے وجے نمبیار، اس کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ وہ بعد ازاں ڈاکٹر نجیب کے پاس گئے اور انہوں نے ڈاکٹر نجیب کو کہا کہ ہم ان کے لیے مجاہدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، یعنی گویا 180 پر یہ الٹے چلے گئے اور وہ افغان حکومت جو ان کے بھروسے پر قائم تھی، ان کی مدد پر قائم تھی، عین موقع پر انہوں نے ڈاکٹر نجیب کو تنہا چھوڑ دیا اور بعد میں ان کا جو انجام ہوا اس سے تو تاریخ واقف ہے۔ اس وقت بھی عجب بات یہ ہے کہ ایک جانب جو خود کو اسلامک انتہا پسند گروہ کہتی ہے یعنی افغان طالبان، دوسری جانب وہ ایک کٹر ہندوتوا نظریے پر کار فرما بی جے پی کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ غیر فطری سا اتحاد ہے اور اس کا بھی طالبان کو نقصان ہی پہنچے گا، کیونکہ اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو افغانستان اور ہندوستان کی تہذیبیں تک ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، بلکہ ہندوستان کی بکس میں، کتابوں میں، ان کی تاریخ میں اور بدل بدل کر اس تاریخ میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو افغان حکمران جنہوں نے ہندوستان پر راج کیا وہ چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، وہ عصمت دری میں ملوث تھے۔ تو اس طرح کی ایک جانب وہ نفرت اور دوسری جانب صرف بغض معاویہ میں یعنی پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے انہوں نے دڑا دڑ افغانستان کے اندر سرمایہ کاری بھی کی ہے، پروپیگنڈا بھی کیا ہے، اور اب تو بہرحال اس کے شواہد بھی مل رہے ہیں، جس طرح آنا جانا ہو رہا ہے۔ لیکن میری نظر میں کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہندوستان اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے، اس کا نقصان ہوگا طالبان کو۔ افغانستان اگر فتنہ خوارج کی جو کمین گاہیں ہیں کنڑ میں، نورستان میں، ان کو ختم کر دے اور ان کا ہمارے ساتھ نیچرل الائنس بن سکتا ہے، مسلمان ہیں، تو انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہندوستان کے پاس جاتے ہیں اور دہشت گردی کا خاتمہ خود ان کے مفاد میں بھی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بدقسمتی سے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر موجود جو پراکسیز ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پراکسیز گو کہ زیادہ تر پراکسیز کو پاکستان کے کھاتے میں ڈالا گیا، لیکن کتابیں لکھی گئی ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان کے اندر کبھی رشین پراکسیز ہوتی ہیں، کبھی امریکن پراکسیز ہوتی ہیں، اور اب تو اسرائیلی جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بھی اپنا دائرہ کار وسیع کر کے جو بلوچستان پروجیکٹ کے نام سے آغاز کیا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اندرونی خانہ اور بیرونی خانہ اس وقت وطن عزیز کو ان پراکسیز کا سامنا ہے، یہ جو آپ کو پولیٹیکل فرنٹ پر انتشار نظر آ رہا ہے، مختلف بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس پر ٹھیک ٹھاک پہلے سے کام ہوا ہے۔ جب امریکن اپنے اتحادیوں سمیت افغانستان کے اندر موجود تھا تو اس پر کام ہو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ ڈاکٹر نجیب سے لے کر 9/11 تک ہندوستان کی بھرپور خواہش رہی کہ وہ افغانستان کے اندر اپنے پنجے جمائیں، لیکن اس کو ناکامی ہوئی۔ بدقسمتی سے جب امریکی اتحادی آئے تو ہندوستان نے بھی دوبارہ اسی پراکسیز کا سہارا لینا شروع کر دیا، خوست میں، پکتیا میں، پکتیکا میں، ننگرہار میں، کندہار میں، یعنی وہ حصے جو پاکستان سے قربت رکھتے ہیں افغانستان کے اندر، وہاں پر ایک بھرپور پروپیگنڈے کے ذریعے اور بھرپور اسٹریٹجک مقاصد کے تحت اپنے پیر جمائے
اور ہم صرف پاکستان یا افغانستان کی مثال نہیں لیتے. حالیہ جنگ میں ہندوستان کی پریزنس ایران کے اندر جس کو بعد ازاں انہوں نے ڈسپیل کیا, انہوں نے وہاں سے ان لوگوں کو نکالا, کیونکہ کلبھوشن یادو حقیقتاً تو ایران چابہار میں موجود تھا. تو اب ہندوستان کی اس حوالے سے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ پڑوسی ممالک کے اندر یہ جو بدقسمتی سے ہندوستان اور ہندوستانی پاکستان کو یا پڑوسی ممالک کو بالی ووڈ کی نظر سے دیکھتا ہے, جو حقائق سے قطعاً دور ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پھر جب حقائق آ جاتے ہیں تو ان کو منہ کی کہانی پڑتی ہے. دیکھیں جیسے ہی ہندوستان اور طالبان کے بیچ رابطے بڑھے, ہم نے دیکھا کہ چین جو ایک بھرپور طاقت کے ساتھ افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کر رہا تھا, بدخشاں سے ملک تاجکستان میں 3 چینی باشندے جو تھے وہ ہلاک کر دیے گئے. تو اور یہ سیکیورٹی کونسل کے اندر صرف پاکستان نے نہیں, تمام ممبر سٹیٹس نے ان کی طرف توجہ دلائی کہ بھائی افغان طالبان کی چھتر چھایا تلے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, داعش, جماعت انصار اللہ, جیش العدل, ایران نے بھی اس کو یہ کہا, تاجکستان تو بارہا پاکستان سے بھی زیادہ وہ تاجکستان کو تکلیف پہنچی ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی سے بھی بہت پہلے 1997-98 میں افغانستان کے اندر انہی طالبان کے نیچے جو سینٹرل ایشین فائٹرز تھے, انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی. یہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, یہ ساری تنظیمیں یہ انہی کی موجودگی میں بنی تھی. اور بعد 9/11 کے بعد اس میں اضافہ ہوتا گیا. ہم نے پھر دیکھا کہ کس طریقے سے جماعت انصار اللہ کا وجود آیا, جس کو تاجک طالبان کہتے ہیں. کتیبہ امام بخاری کا جو ایک جتھا تھا وہ تشریف آیا. تو جب تک افغانستان انہی پراکسیز